السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان علی بٹ، اور آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد میں، اور ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ رات کو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو بلایا گیا تھا فتح جنگ میں۔ ایک پیر صاحب ہیں امجد علی شاہ صاحب، انہوں نے بلایا تھا اور ان کا جو لیکچر ہے ان کو خطاب کرنے کے بعد، یعنی کہ ان کا خطاب ختم ہونے کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی خبر ملی ہے کہ ایکسپریس نیوز اور دنیا نیوز والوں سے جو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ جو تھانہ ہے اس کو آگ لگا دی ہے، وہاں پہ توڑ پھوڑ بھی کی ہے۔ اور وہاں پہ اب پولیس کی بائی نفری وہاں پہ پہنچا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی خبر ملی ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور امجد علی شاہ صاحب کو وہاں سے ان کی جو ہے نا پوسٹنگ کر دی گئی ہے، یعنی کسی اور تھانے میں ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان کو گرفتار اس لیے کیا گیا کیونکہ وہاں پہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی پابندی تھی اور وہ حکومت کے خلاف بولے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلے تو میں نے آپ کو پوری بات بتا دی کہ اصل سٹوری ہے کیا، تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے۔ اس کے علاوہ میں صرف چند سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی بات ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ وہ حکومت کے خلاف بولے ہیں، تو میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ عمران خان کو بھی گرفتار کریں، ٹھیک ہے، زرداری کو بھی، جتنی بھی آپ کی پارٹی اگینسٹ ہیں ان کو بھی گرفتار کریں، ان کے جو لیڈر ہیں، مگر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو کیوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی پابندی، تو عمران خان صاحب کے اوپر پابندی یا کسی پولیٹیشین کے اوپر پابندی کیوں نہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ سیاسی جماعت ہیں، اور میں بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب علامہ خادم حسین رضوی صاحب بھی ایک سیاسی جماعت ہے، اس لیے ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ ہر جگہ جا کے خطاب کریں۔ اور جیسا کہ ہم سب بھی جانتے ہیں ان کا صرف قصور اتنا ہے کہ وہ اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پاکستان یہ بھی اسلام کے نام پر بنا تھا، اور جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو ان کا سر درد اور جو بیمار بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے یہ ممتاز قادری کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کو جو اس کا مشن ہے اس کو آگے لے کے چاہ رہے ہیں، یہ ان کا جو مسئلہ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے کام نہ کریں، کنڈے نہ سماگرے، جس سے ملک کے حالات خراب ہوں۔ ہم پرامن جماعت ہیں، ہمیں پرامن ہی رہنے دیا جائے، ہمیں مزید تنگ نہ کیا جائے۔ جو اصل دہشت گرد ہیں، جن کے پاس اسلحہ ہے، ان کو آرمی نے اور یہ جو آپ کے ادارے ہیں انہوں نے ٹیررسٹ قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ ان کے سپورٹر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مگر جو بندہ صرف ایک دین کا کام کر رہا ہے، دین اسلام کا کام لیتا ہے، اس کا پرچار کرتا ہے، مگر اس کو اس طرح کا تنگ کرنے کا کیا فائدہ؟ اور یہ جو پاناما لیکس والا فیصلہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ممتاز قادری کا جو انہوں نے ان کے ساتھ غلط کیا، اس کو پھانسی دی، اس کا ہی جو اثر ہے وہ نواز شریف کے خاندان کے اوپر آیا اور نون لیگ کے اوپر آ رہا ہے۔ تو میں ایسا اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ آپ ایسا کام نہ کریں کہ جس سے مزید ملک کے حالات خراب ہو۔ یہ جو حکومت ہے یہ پہلے بھی اس طرح کے کام کر چکی ہے کہ جو طاقتور ہے، تو یہ بھی ویسے بھی پاکستان کا اصول ہے، جو طاقتور ہے اس کو کچھ کہا نہیں جاتا، اور خاص طور پر جو سیکولر لبرل ہو اس کو تو بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا، جو بندہ اسلامی ہو اور کمزور ہو اس کو تو ہر بندہ تنگ کرتا ہے، یہ تو پاکستان کا ایک ریت و رواج ہے۔ تو اب میں صرف یہ کہنا اس لیے بار بار اس بات کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ ملک کے حالات خراب ہو گیا، آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ جو اہل سنت والجماعت ہیں اور اس کے اندر صرف اہل سنت والجماعت نہیں، جو دوسرے فرقے ہیں، مختلف فکر ہیں، وہ بھی اندر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں اور ختم نبوت کے لیے تمام اس کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ملک کے حالات خراب ہونے سے بہتر ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور امجد علی شاہ صاحب کو چھوڑ دیا جائے، اور یہی ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہے۔ وی سپورٹ علامہ خادم حسین رضوی اینڈ طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔